السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے اردو میں نواز کا معنی کیا ہوتا ہے، کیونکہ کہیں کہیں پر ہم لوگوں نے پڑھا رب نواز، تو کہیں پر یہ بھی پڑھنے کو کا موقع ملا غریب نواز۔ آخر ایسا کیوں؟ رب نواز بھی ہے، غریب نواز بھی ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو اس ویڈیو میں ہم لوگ یہی جانیں گے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں نواز نام کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، یا یہ کہہ دیں کہ اگر انسان کی بات نہ کریں تو بہت جگہ نواز کا نام استعمال کیا جاتا ہے، جیسے مہمان نواز، بندہ نواز، شاہ نواز، غریب نواز، دل نواز، رب نواز وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر نواز کا معنی کیا ہوا؟ دیکھیے فرق کہاں ہوتا ہے۔ ہم نے کہا اللہ نواز یا رب نواز، تو مطلب ہوا رب کا نوازا ہوا، اور وہیں ہم نے کہا غریب نواز، تو یہاں پر کیا ہوا؟ غریب کا نوازا ہوا؟ بالکل نہیں ہوا، غریب کو نوازا گیا، تو معنی تو بدل گیا۔ آخر یہ کیسے ہوا؟ تو اسی بارے میں آج ہم بہت کچھ جاننے والے ہیں۔ پہلے دیکھ لیں، یہ نواز جو ہے، یہ نواز والے ناموں اور لقبوں میں دو طرح کی ساخت عام ہے۔ دو طرح کی ساخت ہے۔ پہلی ساخت ہے مفعولی ساخت، مفعولی یعنی آبجیکٹ، یعنی نوازنے والا۔ ایک جگہ اس کا معنی ہوتا ہے نوازنے والا۔ یہاں پہلا لفظ جسے نوازا جا رہا ہے کو بتاتا ہے، پہلا لفظ جسے نوازا جاتا ہے، جیسے غریب نواز، غریب کو نوازنے والا، دل نواز، دل کو نوازنے والا، دیدہ نواز، آنکھوں کو نوازنے والا، مہمان نواز، مہمانوں کو نوازنے والا یعنی مہماندار، بندہ نواز، بندہ یعنی لوگوں کو نوازنے والا، شاہ نواز یعنی بادشاہ کو نوازنے والا یا بادشاہ کی طرف سے نوازش پانے والا، یہاں دونوں ہے۔ تو یہ مفعولی ساخت ہے، یعنی یہاں پہلا لفظ جو آتا ہے وہ پہلا لفظ کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہی نوازا جاتا ہے۔ جیسے غریب پہلا لفظ ہے تو غریب کو نوازا گیا، تو یہ مفعولی ساخت ہے۔ اور ایک فاعلی ساخت بھی ہے، اور دونوں رائج ہے۔ فاعلی ساخت میں ہے رب نواز، یہاں پہلا جو ہے اس کو نوازا نہیں جا رہا ہے، پہلے والے نے دوسرے کو نوازا ہے، تو رب نواز، رب نے نوازا ہے۔ اللہ نواز، اللہ نے نوازا ہے۔ بندہ نواز، یہ الگ ہو گیا، بندہ کو نوازا گیا، لیکن رب نواز کہیں گے تو یہاں رب کا نوازا ہوا۔ محمد نواز، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا، علی نواز، جسے حضرت علی نے نوازا، حسن نواز، حسین نواز، بہت کچھ آتا ہے۔ تو یہاں آپ نے دیکھ لیا رب نواز، یہ جو ہوا رب نواز، یہ فاعلی ساخت ہے، اس کو جان لے، فاعلی یعنی رب کو فاعل بنا دیا گیا اور نواز کو مفعول بنا دیا گیا۔ تو فاعلی ساخت میں پہلا لفظ جو ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، وہ دوسرے کو نوازتا ہے۔ اور غریب نواز کے بارے میں بات کریں تو یہ مفعولی ساخت ہے، یعنی غریب کو فاعل نہیں سمجھیں گے، غریب کو مفعول سمجھیں گے، نواز کو فاعل سمجھیں گے، تو یہاں دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ اس کو تھوڑا اور بھی جانیں، اہم بات کیا ہے اس کی؟ جب رب، اللہ، خدا، محمد جیسے مقدس یا بڑے الفاظ آتے ہیں تو ساخت عام طور پر دوسری قسم یعنی فاعلی ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر اس طرح کے نام آ جائیں، بڑے بڑے نام جو آپ کے سامنے بتائے گئے، تو دوسری قسم یعنی فاعلی ساخت ہو جاتی ہے۔ لیکن عام الفاظ آتے ہیں جیسے غریب، دل، مہمان، تو یہ پہلی قسم یعنی مفعولی ساخت ہو جاتی ہے، خود بخود ہو جاتی ہے۔ غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا، یہ مفعولی ساخت ہے۔ رب نواز، یہ رب کا نوازا ہوا، یہ فاعلی ساخت ہے۔ شاہ نواز، بادشاہ کا نوازا ہوا یا بادشاہ کو نوازنے والا، دونوں اس میں ہو سکتا ہے، تو یہ شاہ نواز دونوں میں آتا ہے۔ جاں نواز یعنی جاں کو نوازنے والا، بہت پیارا ہونے والا، یہ جو مفعولی ساخت ہوا۔ مرید نواز، مریدوں کو نوازنے والا، بندہ نواز، لوگوں کو نوازنے والا۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ فارسی کا لفظ ہے یہ نواز، جس کا مطلب نوازش کرنا، مہربانی رکھنا، مہربانی کرنا، پرورش کرنا ہے۔ اردو میں نام رکھنے والے نے اسے بہت تخلیقی طریقے سے استعمال کیا ہے۔ تو یہاں دو ساخت ہم نے جانی،
تو اگر فاعلی ساخت میں کی بات کریں تو پہلا لفظ جو ہوگا وہ فاعل ہوگا، وہ دوسرے کو نواز رہا ہے۔ جیسے رب نواز، تو رب نواز، رب فاعل ہو گیا اور اس نے نوازا۔ اور وہیں غریب نواز کی بات کریں تو یہ مفعولی ساخت ہوا، یعنی غریب نے نہیں، نواز جو ہے نوازنے والا غریب کو۔ تو یہ ساخت کی ہیر پھیر ہے۔ امید آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔